الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بالحديث. معزز حاضرین، کل کے درس میں تسویۃ الصفوف، صفوں کو برابر کرنا، اس کا معنی، اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ پہلی صف کی اہمیت، پہلی صف کے حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. حدیث جو اس سلسلے میں پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو تاخیر پاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لهم تقدموا، کہا کہ تم آگے بڑھ جاؤ، فَأَتِمُّوا بِي، اور میری پیروی کرو تم، کیونکہ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ تمہاری پیروی کریں گے. پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. آپ نے فرمایا کہ برابر ایک قوم ایسا ہوگا کہ وہ لوگ نماز میں تاخیر کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت انہیں مؤخر کر دے گا، پیچھے کر دے گا. تو اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفوں کے سلسلے میں، صفوں میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں سستی کرنا، کاہلی کرنا اس حدیث کی روح سے بالکل حدیث کے مخالف ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے معاملے کی یا آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ انہیں کوئی فتنہ یا کوئی دردناک عذاب لاحق ہو جائے، اس بات سے ڈرنا چاہیے. علماء اکرام اس حدیث کو اور یہ حدیث جو آگے بیان کر رہا ہوں میں، پہلے حدیث سنا دیتا ہوں، ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ صفوں کی برابری، صفوں کا اتمام، تسویہ، یہ واجب ہے. اور مزید روایتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اس کے وجوب پر کل ہماری گفتگو ہوگی. ایک اور روایت وعید ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں. روایت اس طرح ہے کہ ابو سلمہ یہ فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. امام البانی نے اپنی صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہے اس کے اندر نقل فرمائی ہے اس چیز کو. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار، کہ ایک قوم برابر صف اول کے معاملے میں سستی کرے گی، مؤخر کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں آخر میں ڈال دے گا. اس حدیث کی شرح میں علماء ذکر فرماتے ہیں کہ جہنم میں مؤخر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے. 3 مفہوم علماء اکرام بتاتے ہیں. یہ ایک پہلا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے پچھلے درجے میں ڈال دیں گے، جہنم کے پچھلے درجے میں ڈال دیں گے. کیا مطلب ہے
جہنم میں گہرا اور نچلا درجہ، پچھلا درجہ یہ بہت ہی گہرا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے بہت ہی تہ میں ہوں گے. کون؟ منافقین. تو پہلی صف میں سستی کرنا اس کے حصول کے سلسلے میں، ارے کھڑے ہوں، آگے کھڑیں گے لوگ، ہم آرام سے پیچھے، ابھی پہلی صف مکمل بھی نہیں ہوتی دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو تکمیل دیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں تک علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر الحاق نہیں ہوا صف کا، یعنی پہلی صف مکمل ہی نہیں ہوئی، ایک آدمی کی جگہ ہے وہاں پر، اگر کوئی دوسری صف بناتا ہے اس طرح اس کے بازو اس کے بازو اس کے بازو دوسری صف پوری کھڑی ہو گئی، اب نظر انداز کر دیے اس کو دیکھ کر بھی، تو کہتے ہیں کہ جماعت کا ثواب جو زائد ثواب ہے یہ حاصل نہیں ہوگا. یہاں تک علماء اکرام بتاتے ہیں. اس لیے صف کی تکمیل کے لیے ایک مومن کو کوشاں رہنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے. ایک تو مطلب یہ ہے کہ جہنم کے پچھلے درجے میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں موحد ہے تو جنت تو ضرور جائے گا. توحید پرست ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اگر کوئی توحید پرست ہے، گرچہ اس نے دنیا میں کتنے ہی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ بعد میں کہاں ڈالیں گے؟ جنت میں بھیجیں گے. اب جو جنت میں ڈالے گا اللہ رب العزت مومنوں کو، اس میں پہلی صف میں سستی کرنے والوں کو جنت میں اولین داخل ہونے والوں میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ بعد میں داخل ہونے والوں میں شمار کریں گے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے، توحید پر ہے، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ سود خور ہو، اس نے کتنے بھی گناہ کیا ہو، اگر توحید پر اس کی وفات ہوئی ہو جنت تو پکا جائے گا. یہ طے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں کو ہم ہلکے سمجھیں اور گناہ کرنے لگیں، نعوذ باللہ من ذالک. چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بڑے بڑے عذابات بیان کیے گئے ہیں، اور عذاب سے بچنا یہ بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بڑی کامیابی ہے. تیسرا ایک مطلب جو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے نکالے گا تو انہیں آخر میں نکالے گا. سمجھ رہے؟ ایک حدیث شاید میں اس سے پہلے درس میں بیان کیا ہوں آپ لوگوں کو کہ توحید توحید توحید، یہ بار بار لفظ لیتے رہتے، ہم اہل توحید ہیں توحید ہیں. قرآن میں یا حدیث میں کہاں آیا ہے توحید؟ آیا ہے موحد؟ آیا ہے کہیں قرآن و حدیث میں؟ قرآن میں آیا ہے ہم اہل توحید ہیں اہل توحید ہیں بولتے ہیں. قرآن میں کہیں آیا ہے؟ حدیث میں کہیں آیا ہے؟ ہاں حدیث میں آیا ہے. ایک دو مقام پر دو حدیثیں ہم سے گزری ہیں جس میں اہل توحید کا ذکر ہے. ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت جہنم میں موحدون کو بھی اور مشرکین کو دونوں کو جہنم میں ڈالے گا، دونوں کو جہنم میں ڈالے گا. اب مشرکین موحدین سے کہیں گے، مومنوں سے کہیں گے، توحید پرستوں سے. توحید پرستوں کو کیوں ڈالے گا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو مشرکین توحید پرستوں سے کہیں گے کیا بھئی بہت لا الہ الا اللہ توحید توحید کہہ رہے تھے، ابھی یہاں آ گئے نا ہمارے ساتھ آپ بھی، ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ہم تو توحید قبول کیے بغیر جو ہے یہاں ہیں، آپ توحید قبول کر کے یہاں ہیں. اللہ کو غصہ آ جائے گا، اللہ کو غصہ آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر توحید کی توہین ہو رہی ہے. تو اس میں جو لفظ ہے حدیث کا، موحدین کو جنت میں، اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کو نکال کر توحید اہل توحید کو کہاں ڈال دیں گے؟ جنت میں ڈال دیں گے. اس کے بعد مشرکین کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. مشرکین کہیں گے، کافرین کہیں گے، ہے کاش
ہم بھی توحید قبول کیے ہوتے، ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے، اس کی وہ تمنا کرے تھے۔ کون؟ مشرکین جہنم میں۔ تو اس سے معلوم ہوا اہل توحید اگر گنہگار ہیں تو گناہوں کے بدلے کس میں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ سفارش کی جائے گی، اہل توحید کو سب کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے جس میں اہل توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل توحید کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں جلایا جائے گا، یہاں تک کہ اہل توحید جل کر کوئلے کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی، اس کے بعد ان کو اٹھا کر جہنم سے پھینک دیا جائے گا، یہاں تک کہ جنت کے دروازوں پر جا کر گر جائیں گے۔ پھر اہل جنت جنت سے پانی ڈالیں گے ان کے پر، جس طرح سے ایک پودا اگتا ہے اس طرح سے وہ ان کو جسامت ملے گی۔ فیدخلون الجنہ، پھر وہ اہل توحید جن کو عذاب دیا گیا تھا وہ کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو علماء ایک مطلب بیان کر رہے ہیں، جو گنہگار توحید پرستوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اس میں جو پہلی صف میں آگے نہیں بڑھتے، سستی برتتے ہیں پہلی صف کو پانے میں، ایسے لوگوں کو آخر میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ اس حدیث کی روح سے علماء اکرام یہ مطلب سمجھاتے ہیں۔ الغرض معلوم ہوا اس وعید سے پہلی صف کی اہمیت ہے۔ کل میں نے روایت ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی صف اور اقامت کی اہمیت کو، ویلیو کو اگر جان لیں تو ایک روایت میں قرآن اندازی ڈالیں گے، قرآن میں جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑے ہوگا، لڑیں گے، قرآن اندازی ڈالیں گے لوگ۔ پہلی صف کی اتنی اہمیت ہے۔ یا پھر جو ہے ایک روایت میں یہ ہے، سرین کے بل ہی صحیح لوگ کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا پہلی صف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک مومن نمازی کو چاہیے کہ وہ پہلی صف کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ ہمارے پاس غلطی ہوتی ہے، عموماً پہلے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ مسجد میں، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کا ایک کنارہ کسی پول کے پاس پکڑ لیتے ہیں، یا پھر مسجد کا بالائی حصہ اس کے دیوار کے پاس جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی صف میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ کو سترا تو مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مومن کو چاہیے پہلی صف آ کر وہ پکڑیں، بجائے کنارے ادھر کھڑے ہو کر سنت پڑھنے کے، پہلی صف میں ہی آ کر کے وہ کیا کریں؟ سنت پڑھیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اگر سنت پڑھتے رہیں گے، دیگر لوگ آئیں گے تو پہلی صف ان سے چھوٹ سکتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کو ہم جانتے ہوئے پہلی صفوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، یہی حدیث جو میں نے پڑھی، طویل دو روایتیں ملا کر ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء الغرق المطعون والمبطون والہدم، فرمایا یہ سب لوگ شہید ہیں۔ کون؟ ڈوب کر مرنے والا، طاعون کی بیماری میں مرنے والا، اسی طرح گر کر مرنے والا، سب کیا ہیں؟ شہید کی موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبْقُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صبح اور شام کی نماز کی اہمیت جان لے لوگ تو وہ اپنے سرین کے بل ہی صحیح دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اگر پہلی صف کی اہمیت کو جان لیں تو وہ قرآن اندازی کر کر آنے لگیں گے۔ بہرحال اس سے پہلی صف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے دلوں میں پہلی صف کے حصول کے جذبات اجاگر فرمائیں، اور ہمیں پہلی صفوں میں امام باجماعت امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔